قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اس میں ساتھ سے مراد حضور کے صحابہ بھی آ گئے اور حضور کی اہل بیت وہ بھی آ گئی۔ جو بھی محمد کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں کے معاملے میں کوئی نرمی ان کے میں نہیں، کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے ہی پیار سے رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں یہ اعلان فرمایا کہ یہ میرے محبوب کے ساتھ جو بھی ہیں، کافروں کے ساتھ جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں، ان کے خلاف ان کے دل میں بڑی نفرت، لیکن جو ایمان والے ہیں آپس میں بڑے ہی پیار سے رہتے ہیں، بڑے ہی محبت سے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اہل بیت کرام کی شان اس وجہ سے ہے کہ ان کی نسبت حضور سے ہے۔ یہ توجہ کے ساتھ یہ سماعت کیجیے گا، اہل بیت کرام کی شان کیوں؟ حضور سے نسبت کی وجہ سے، حضور سے ان کا تعلق ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی اگر شان ہے، ان کی فضیلت ہے، تو وہ بھی حضور سے نسبت کی وجہ سے، حضور سے تعلق کی وجہ سے۔ بعض ایسے ناعاقبت اندیش اور انتہائی گھٹیا قسم کے خطیب، وہ معاذ اللہ وہ اہل بیت کی شان میں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بک جاتے ہیں، اور کوئی کہے بکواس کرنے والا یہ بکواس کرتا ہے کہ محمد کے جو ساتھی تھے وہ تو ان کو چھوڑ کے چلے گئے، یہ حسین کے ساتھی اس کے ساتھ رہے، اس لیے حسین محمد سے بھی افضل ہے۔ استغفر اللہ، یہ الفاظ بھی ہمارے سوشل میڈیا پہ یہ وائرل کلپ ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اہل بیت کرام کی شان کی وجہ حضور، اور صحابہ کی شان کی وجہ حضور، کہ دونوں کا تعلق حضور سے ہے، تو دونوں ہی شان والے، دونوں ہی شان والے ہیں۔ کرنے ایک ہی مشعل کی بوبکر عمر عثمان علی ہے، کرنے پڑھ لیں، ایک ہی مشعل کی بوبکر عمر عثمان علی ہے، کرنے ایک ہی مشعل کی بوبکر عمر عثمان علی، ہم مسلک ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم مسلک ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی پیار سے رہنے والے۔ اور یہ بھی تھوڑا عرض کر دوں، اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کرام کون ہیں؟ اور جب ہم اہل بیت کا عموماً ہم ذکر کرتے ہیں تو ان سے 5 ہستیاں وہ ذہن میں آتی ہیں۔ حضور ہیں، مولا کائنات ہیں، سیدہ کائنات ہیں، امام حسن، امام حسین، یہ 5 یہ ہستیاں ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ان کے علاوہ بھی اہل بیت ہیں، صرف یہی اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی اہل بیت میں شامل افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارس کے تھے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ، سلمان فارسی، یہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران فارس وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن جب یہ ایمان لے کے حضور کے پاس آ گئے تو حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان یہ بھی ہمارے اہل بیت میں داخل ہے، سلمان بھی اہل بیت میں داخل۔ اور پھر قرآن پاک کی روح سے اہل بیت میں کون ہیں؟ یہ آپ قرآن پاک کی آیت کریمہ بڑی مشہور، بیان ہم بھی کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک صاف ستھرا کر دے۔ اب یہ اہل بیت کی شان میں اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائے، توجہ ہے نا آپ کی؟ اب یہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک بھی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں اس سے آپ پہلے پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے بعد پڑھ کے دیکھ لیں، یہ جو آیت کریمہ خاص طور پہ نازل ہوئی ہے یہ حضور کی ازواج مطہرات مومنوں کی ماؤں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ مومنین کی ماں، ہماری مائیں جو حضور کی ازواج مطہرات تھیں، ان کے لیے نازل ہوئی کہ اے اللہ تو یہی چاہتا ہے اے میرے نبی کی بیویوں، کیونکہ اہل بیت میں حضور کے جیسے اولاد پاک شامل ہے، حضور کی بیٹی شہزادی وہ شامل ہیں، مولا کائنات شامل ہیں، امام حسن امام حسین، اور ان کو حضور نے شامل فرمایا۔ وہ ہے نا حدیث پاک، سیدہ ام سلمہ، اور ایک روایت میں سیدہ اماں عائشہ بیان کر رہی ہیں، سیدہ ام سلمہ یہ بھی ام المؤمنین، اماں عائشہ صدیقہ یہ بھی ام المؤمنین، یہ بیان کر رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں حضور کے پاس تھی، حضور ہمارے گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک لی ہوئی تھی، اور امام حسن آئے حضور نے چادر میں لے لیا، امام حسین آئے حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا، سیدہ کائنات آئی حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا، مولا کائنات آئے ان کو بھی حضور نے چادر میں لے لیا، اور پھر دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اہل بیت کرام میں صرف مولا کائنات، سیدہ کائنات، امام حسن امام حسین یہی شامل نہیں، بلکہ حضور کی ازواج مطہرات بھی بولے شامل ہیں۔